بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ بزرگان محترم، دینی بھائیوں، ایمانی بھائیوں، یہ آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے جو آخری وقت ہے، مبارک وقت ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، نزا کا وقت ہے، روح قبض کرنے والے فرشتوں کے آنے کا وقت ہے، اس وقت ان کی بہترین کیفیت کو بیان فرمایا ہے جس کی ہر مومن کو تمنا ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، اور ہر مومن اس کا اہل بنا کر اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے۔ اے نفس، فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو، تجھ سے راضی۔ اور جب ملک الموت اور فرشتے وہاں لے کر پہنچیں گے اس کی روح کو، تو وہاں ارشاد ربانی ہوگا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میری خاص جنت میں داخل ہو جا۔ موجودہ حالات میں جو پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، چاروں طرف آگے پیچھے دائیں بائیں فتنے منہ پھاڑے کھڑے ہیں اور ہمیں اپنے آغوش میں لانا چاہتے ہیں۔ احوال بھی انہی کی ممد اور معاون بن رہے ہیں، اور نوجوان نسل دین سے دوری کی وجہ سے، علماء سے عدم ربط کی وجہ سے وہ ان فتنوں کے اندر گھری جا رہی ہے، آخرت کو فراموش کر رہی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا تھوڑا سا خلاصہ میں نے چاہا کہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں، تاکہ آپ اپنے دوست احباب کو اپنا حلقہ احباب میں اس ویڈیو کو بھی ڈالیں اور اس بات کو عام اپنے تذکروں میں بھی کریں۔ میرا چینل اس لیے بنا ہے اور ویڈیو بھی میں اس لیے بناتا ہوں، اس لیے کوئی اسباب نہیں ہے ہمارے پاس، یہ ٹوٹی پھوٹی ویڈیو ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی ارینجمنٹ کیے گا ہو، کوئی اسٹوڈیو ہو اور باقاعدہ جو ہے بنایا جائے، وہ ان دیگر لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد صرف دین کا احیاء اور دین کی تبلیغ کرنا ہے تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچ جائے، یہی مقصد ہے، اس لیے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس پرفتن دور کے اندر جن سے ہم گزر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے تاکہ ہمارا ہر کام وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، کاروبار ہو، ملازمت ہو، سروس ہو، کھیتی باڑی ہو، شب و روز کے معاملات جو زندگی میں پیش آتے ہیں، شادی بیاہ ہو، لین دین ہو، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ہوں، وہ سب ہمارے اسی ضمن کے اندر آ جائیں۔ تو یہاں نفس سے مطمئنہ کہا جس کی روح کو قبض کرنے آ رہے ہیں، اور وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، فرمانبردار بندہ ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ ہے، اس کو آخری وقت میں جب وقت موعود آ رہا ہے تو نفس مطمئنہ کہا۔ قرآن پاک میں نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک نفس امارہ جو گناہوں کی طرف رغبت دلاتا ہے اور گناہوں کو نیک طور پر پیش کرتا ہے اور انسان کو گناہ کا احساس ختم کرا دیتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ بچائے۔ دوسرا نفس لوامہ، وہ اس سے آگے بڑھتا ہے جب دین کی طرف رغبت ہوتی ہے، دین کی طرف چاہت ہوتی ہے، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، سیرت طیبہ پر عمل کا جذبہ ہوتا ہے، تو پھر وہ ملامت کرتا ہے، اس کے دل میں خیالات اور وسوسے آتے ہیں تو اس کو وسوسہ کرتا ہے کہ نہیں یار یہ غلط ہے، یہ شیطانی کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اور توفیق و خداوندی سے وہ بچ جاتا ہے۔ جب نفس لوامہ بن جاتا ہے، نفس ملامت کرنے لگتا ہے، اب نفس مطمئنہ بنتا ہے کہ گناہ کا احساس اس کے دل کے اندر نہیں آتا، لوگوں کے جو عمل ہیں وہ دیکھتا ضرور ہے اور ان کو برتتا بھی ضرور ہے، لیکن اس کے قلب پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ اپنی فکر کرتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، لوگوں کے لیے صرف دعا کرتا ہے اللہ میرے بھائیوں کی مدد فرمائے، میرے بھائیوں کی اصلاح فرمائے، اور ان سے متاثر ہو کر وہ ان میں ملوث نہیں ہوتا، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو گناہ کا خیال ایک نفسانی اور انسانی طبیعت کے تحت آئے گا، لیکن خیال آتے ہی فوراً نفس لوامہ بنے گا، اور نفس لوامہ بنتے ہی نفس مطمئنہ پر آ جائے گا اور وہ اس گناہ سے بالکل رک جائے گا۔
تو اس کیفیت میں ہمیں اپنے آپ کو لانا ہے، اپنے قوم کو لانا ہے، اپنے دوسرے احباب کو لانا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ آیت مبارکہ کی تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے تاکہ آپ اس کو پھیلائیں اور تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عملی توفیق سے نوازے اور اس آیت مبارکہ کا اہل بنا کر ہمیں اپنے پاس بلائے، اور ہمارے آخری وقت میں ملک الموت آ کر ہم سے بھی یہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے اور اس دعا کو اپنی دعاؤں میں بھی شامل کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور مومن کو اس کا اہل بنا کر اپنے پاس بلائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔